حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف اتنا بڑا عمل ہے کہ خود فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ بزرگوں سے کئی دفعہ سنا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اللہ والوں کے لیے دنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ ان کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا۔ اس چیز کا خود بھی مشاہدہ کیا اور ہمارے ایک بزرگ نے بھی کیا۔ مولانا محمد اسلم مرحوم کا واقعہ۔ مولانا مرحوم نشتر کالج میں خطیب رہے ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ جب ان کا قافلہ امرتسر کے قریب پہنچا تو سکھوں نے حملہ کر کے تقریباً تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مولانا صاحب اور ان کے 3 ساتھی وہاں سے بھاگ کر ایک مکان کے غسل خانے میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس غسل خانے میں انہوں نے 13 دن گزارے۔ ہر وقت بھوک پیاس ستاتی تھی، مگر جب اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھتے تو بھوک پیاس ختم ہو جاتی۔ ہر وقت موت کا خطرہ تھا۔ سکھوں نے کئی دفعہ اس مکان کی تلاشی لی، مگر ذکر کی برکت سے وہ غسل خانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ 13 دن بعد جب ہر طرف لاشوں کے گلنے سڑنے سے بدبو پھیل گئی تو چاروں ساتھی وہاں سے نکل کر پاکستان بڑی دقت کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس طرح 13 دن انہوں نے بغیر کھائے پیے گزار دیے۔ درود شریف اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ ذکر اور درود شریف کی برکت سے بھوک اور پیاس کا ختم ہو جانا۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پہاڑوں پر جانا پڑا۔ ایک دن پہاڑوں پر لمبا سفر پیدل کرنا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد سامان سر پر اٹھا کر پیدل چل دیے۔ دوسری پہاڑی پر وہاں سے 10 میل دور تھی۔ پہاڑ خشک تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ صبح 9 بجے تک کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ تمام ساتھیوں کو پیاس نے پریشان کر دیا، چلنا محال ہو گیا۔ جماعت کے امیر صاحب سے کہا گیا، امیر جماعت کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس نے ہم سب کو بٹھا کر ذکر اور درود شریف کی ترغیب دی اور قرب قیامت کا حال بتایا۔ تو جب ہم نے ذکر شروع کیا تو کمزوری جاتی رہی، پیاس ختم ہو گئی اور ساری جماعت تازہ دم ہو کر چل پڑی۔ اسی طرح ہم نے ذکر اذکار سے شام 5 بجے تک سفر جاری رکھا۔ جب منزل مقصود پر پہنچے تو وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ پا کر جان میں جان آئی۔ افطاری ہم نے اسی ٹھنڈے پانی سے کی، الحمدللہ۔ ایک اژدہے کی موت۔ 2 سال قبل پتوں کی شہر میں جماعت کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ شہر کے مغرب میں ایک بستی میں جو 3 میل دور تھی، ایک اور جماعت گئی۔ جب یہ جماعت بستی کے قریب پہنچی تو ایک بڑا کھالا آیا جس میں بڑی بڑی گھاس تھی۔ اس گھاس میں ایک اژدہا تھا جس نے کافی جانور مار ڈالے تھے اور کئی آدمیوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ وہاں کے لوگ اس اژدہے سے بہت خوف زدہ تھے کیونکہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور گولی سے اس کو مارنا ناممکن تھا۔ جب یہ جماعت کھالا کے قریب پہنچی تو اژدہے نے ان کو ڈرایا۔ جماعت والوں نے ذکر اذکار شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ جماعت اس کے شر سے بچ جائے۔ جماعت ابھی ذکر میں مشغول تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ سانپ کا سر نیچے گرتا جا رہا ہے اور ایک ساتھی نے اس کو پتھر مارا تو اس نے جنبش نہ کی، تو پھر سارے ساتھیوں نے اس کو لاٹھیوں سے کچل دیا۔ اللہ کے ذکر اور درود شریف کی برکت سے اژدہا بالکل ختم ہو گیا۔ یہ تفصیلی واقعہ وہاں کے سارے لوگ جانتے ہیں اور انہی کی زبانی سنا۔